الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باعث الأنبياء والمرسلين، به نستعين وهو خير ناصر ومعين، عليه نتوكل وإليه ننيب. ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. صلوات. علماء کرام، اساتید بزرگوار، احباب گرامی قدر، آپ سب کی اجازت کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. خطبہ امام سجاد علیہ السلام اور فضائل آل محمد علیہ السلام کے عنوان سے یہ آج ہماری آخری گفتگو ہے. گزشتہ مجلس میں ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ امام ذی وقار نے دربار یزید میں کس انداز سے خطبہ دیا ہے، کس شہامت و کس شجاعت کے ساتھ روبرو ہوئے ہیں یزید اور یزید کے حاشیہ نشینوں کے مقابل میں. شام وہ جگہ ہے جہاں پر کم از کم 40 برس تک شامیوں کے ذہنوں کی زمین پر بغض آل محمد کے بیج بوئے جا رہے تھے. کم از کم 40 برس تک. اور اب یہ درخت بہت مضبوط ہو چکا تھا، بغض آل محمد کا، جو شامیوں کی طبیعت میں پنپ رہا تھا. اکثر آپ کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ ایک شخص شامی، روایات میں عام طور سے یہی استعمال ہوتا ہے، رجل شامی یا رجل من الشام، اکثر بیشتر آپ کو ہی ملے گا. مدینے آتا ہے، کبھی روبرو ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام سے، کبھی روبرو ہوتا ہے امام حسن علیہ السلام سے. اکثر آپ یہ روایتیں پڑھتے ہیں. آکے وہ کیا کہتا ہے؟ اتنی جرأت دیکھیے، مدینے میں آ کر وہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر آپ کی اور آپ کے بابا کی برائی بیان کرتا ہے.
امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ ملے گا، امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں یہ واقعہ ملے گا۔ شامی مدینے میں ایک پردیسی، ایک اجنبی ہے، اتنی جرأت کس نے دی ہے شامیوں کے دلوں کو کہ آل محمد کی بزم میں آ کر، ان کے گھر کے پاس آ کر، ان کے شہر میں آ کر ان کے خلاف بول رہا ہے۔ اور پھر جب ہمارے امام نے اس کی گفتگو اور اس کے سب و شتم کے تمام ہونے کے بعد اس سے پوچھا، دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پہ صعوبت سفر کے آثار نمایاں ہیں، بظاہر کوئی بہت ثروت مند آدمی نہیں ہے، لیکن وہ گویا اس عمل کو، اب یہ بہت سخت لفظ ہے، کربلا میں اس بات کا اظہار ہوا ہے کہ یہ گویا اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا بغض اپنے دلوں میں بھرے ہوئے ہیں اور وہ اگل رہے ہیں۔ ذریعہ بنا ہے یہ منبروں پر، خطبوں میں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس طرف 40 برس جو بغض ان کے دلوں میں بویا جا رہا تھا، اور وہ جب آ کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے روبرو آ کر امام کی منقصت کرتے ہیں اور برائیاں بیان کرتے ہیں، پھر امام رد عمل کے طور پہ اس سے کہتے، آنے والے شخص تو مجھے اجنبی لگتا ہے، دور دراز کا سفر طے کر کے آیا۔ کہا جی۔ پھر امام کیا فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تو بھوکا ہے، میرے گھر چل، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ تو یہاں مدینے میں اجنبی ہے، تیرے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں ہے، میں تجھے گھر لے کے چلوں، میں اپنے گھر میں تجھے جگہ دوں گا سونے کے لیے اور استراحت کے لیے۔ ضرورت کے مطابق مالی تعاون ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ان کا کیا ہے۔ یہ حسن کردار، حسن سلوک اس 40 سال کے بغض کے مقابل میں جو اہل بیت علیہ السلام نے صرف ایک لمحہ اپنے اخلاق حسنہ اس کے سامنے پیش کیے، تو نتیجہ کیا ہوا؟ اب وہ شخص پلٹ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول، آج سے پہلے آپ سے زیادہ میرے نزدیک متنفر ترین شخص کوئی نہیں تھا، لیکن اب آپ سے زیادہ محبوب روئے زمین پر میرے نزدیک کوئی اور نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ محبوب ترین شخص میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کو انہوں نے پہچانا نہیں تھا، جانا نہیں تھا۔ اور اب عزیزان محترم، 40 برس کے بعد امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا ہے، فرصت ملی ہے کہ خود شام میں، دمشق میں، اس مسجد جامع میں یا اس دربار میں، اور پھر امام کو یزید کا وہ ایک لکڑیوں کا جو ڈھیر ہے وہ میسر ہوا ہے، اور یزید کے تمام ہم فکر افراد وہاں موجود ہیں، گویا کہ بنی امیہ کے تمام افراد وہاں موجود ہیں۔ اب ایک طرف شامیوں کے دل میں 40 سال کا بغض ہے، اور دوسری طرف امام کو موقع یہ ملا ہے کہ یہ بغض کی بنیاد کو خطبوں کے طوفان سے متزلزل کر دیا جائے، خطبوں کے الفاظ کے طوفان سے اس بنیاد کو متزلزل کر دیا جائے۔ اب عزیزو انصاف سے بتائیے کہ اب جب امام لب گشا ہوں گے، جب امام بولیں گے، تو کیا امام کے لیے کوئی معمولی صفت ہوگی جو بتائیں کہ اللہ نے ہم اہل بیت کو یہ دیا ہے؟ کسی معمولی صفت کا اظہار کیا جائے گا؟ نہیں۔ جو اہل بیت کی سب سے خوبصورت، سب سے اہم ترین صفت ہوگی، بنی امیہ کے سامنے اب امام سجاد بیان کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ اعطینا ستن، العلم والحلم والفصاحت والسماحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ سب سے اہم ترین صفت آل محمد علیہ السلام کی کیا ہے؟ اہم ترین صفت وہ ہے علم۔ علم کیا ہے عزیزو؟
علم اگر نہ ہو تو یہ کائنات گردش کر ہی نہیں سکتی ہے، علم اگر نہ ہو تو۔ اب آپ سوچ لیجیے علم کیا ہے؟ علم ہی کی بنیاد پر ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے اور بیٹا اپنے باپ کو پہچانتا ہے، اسے بھی علم کہا جاتا ہے۔ انسان مریض ہوا، علم ہی کی بنیاد پر ڈاکٹر اس مرض کا صحیح انتخاب کرتا ہے اور اس کے مناسب دوائیں دیتا ہے، یہ علم ہے۔ یہ جتنی ترقیات آپ دیکھ رہے ہیں دنیاوی طور پہ، لیکن بہرحال یہ علم ہے، علم ہے یہ۔ تو علم وہ ہے کہ اگر علم نہ ہو تو کائنات گردش نہ کرے، دنیا نہیں چل سکتی ہے، چرخ کائنات حرکت میں نہیں آ سکتا ہے جب تک علم نہ ہو، یہ ہے دنیاوی علم۔ اگر آپ کے پاس علم الہی ہو، کل جو میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس علم الہی ہے تو پھر اس کا کیا کمال ہے، کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس کو میں تکمیل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ علم الہی کیا ہے، اس کی قوت، اس کا اختیار، اس کا پاور کیا ہے علم الہی کا۔ جناب آصف بن برخیہ کہ جن کے سلسلے میں کل میں نے مفصل گفتگو کی تھی، ان کے علم کی وسعت کیا تھی؟ الذی عنده علم من الکتاب۔ جانشین جناب سلیمان تھے آصف بن برخیہ، ان کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا مختصر سا علم، مختصر سا علم کتاب کا۔ کیا کمال کیا آپ نے؟ یا نبی خدا انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده۔ یمن میں، ملک سبا میں جناب بلقیس کا تخت ہے، بزور علم من الکتاب آگ کی پتلی گردش میں نہ آنے پائی تھی کہ ملک سبا سے، یمن سے اس تخت کو دربار سلیمان یعنی فلسطین میں حاضر کر دیا۔ انا آتی کے بہی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده۔ ابھی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ میں لا دوں گا، حاضر کر دوں گا، جناب سلیمان نے آنکھ کھولی یا آنکھ جھپکائی، پلک جھپکائی یا آنکھ کی پتلی گردش میں آئی، فلما رآہ مستقرا عنده، سامنے پایا اس تخت کو۔ یہ کس علم کا کمال ہے؟ علم من الکتاب، مختصر سا علم۔ قرآن مجید کی جو دوسری آیت ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک طرف اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ افراد کے جو منکر ہیں، کافر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ پیغمبر نہیں ہیں، محمد آپ پیغمبر، لست مرسلا آپ رسول نہیں اللہ کے۔ قل کفا، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، کہ میں آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کی ذات کافی ہے۔ ومن عندہ علم الکتاب، اور وہ کہ جو صاحب علم کل کتاب ہے، تمام کتاب کا علم جس کے پاس ہے۔ اب یہاں تک کچھ چیزیں رہ گئی تھی، میں اس کو تکمیل کرتا چلتا ہوں۔ عزیزو، ایک طرف اچھا اہل سنت علماء نے لکھا اس بات کو کہ جو لوگ من عندہ علم الکتاب سے مراد عبداللہ ابن سلام کو لیتے ہیں کہ جو مدینے میں تقریباً 7-8 ہجری میں جو مسلمان ہوتا ہے اس کو مراد لیتے ہیں۔ بہار میں بھی اس چیز کو نقل کیا علامہ مجلسی نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محال ہے یہ کہ ایک طرف گواہی رسالت کے لیے اپنے آپ کو گواہ کھڑا کرے اور دوسری طرف اس شخص کو کہ جو اسلام لا رہا ہے 7 ہجری میں یا 8 ہجری میں، اور مدینے میں آیت کا نزول مکے میں ہوا ہے، محال ہے کہ یجعل ثانیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی
علم کے برخلاف ہے کہ اس شخص کو اپنے مقابل میں گواہی کے لیے، پھر کون ہوگا؟ ومن عنده علم الکتاب، وہ ہوگا کہ جس کے پاس تمام کتاب کا علم ہوگا۔ کون ہے وہ تمام کتاب کا عالم؟ عزیزو دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنا خوبصورت اہتمام کیا ہے رسالت رسول اللہ کی گواہی کے لیے۔ ایک طرف خود کو یعنی اللہ خود ہے، اور دوسری طرف ومن عنده علم الکتاب ہے۔ یہ من عنده علم الکتاب کون ہے؟ شب ہجرت اس من عنده علم الکتاب کے نفس کو خرید کے اپنا نفس بنایا ہے۔ اس من عنده علم الکتاب کے جو مالک ہیں، ان کے نفس کو شب ہجرت خرید کر اپنا نفس بنایا ہے۔ گویا قدرت یہ چاہ رہی تھی کہ جب رسول کی رسالت کی گواہی دی جائے تو ایک طرف اللہ ہو، دوسری طرف نفس اللہ ہو۔ ایک طرف اللہ ہو اور دوسری طرف نفس اللہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ دوسرا ثانی قرار دینا ہے۔ ثانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اسے قرار دے گی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں چونکہ اس کے پاس توریت کا علم تھا، اور قرآن نے کہا ہے کہ علم الکتاب، علم تورات کی بات نہیں کی ہے، علم توریت کی گفتگو نہیں ہے، علم الکتاب کی گفتگو ہے۔ جو کچھ علم انجیل میں ہے، زبور میں ہے، مزامیر داؤد و سلیمان میں ہے، تمام علم نچوڑ کر قرآن مجید میں منحل کر دیا گیا ہے۔ تمام علم، الکتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہے، حقیقت قرآن مجید ہے۔ حقیقت قرآن مجید کے لیے امیر کائنات نے کہا تھا کہ تم مجھ سے پوچھو۔ عجیب بات ہے، دیکھیں یہاں پہ ایک مقام پہ امیر کائنات نے کہا ہے کہ کوئی آیت ایسی نہیں تھی کہ جو صبح میں نازل ہو تو شام ہونے سے پہلے پہلے اس کی تعلیم رسول اللہ مجھے دے دیتے تھے۔ اگر کوئی آیت رات میں نازل ہوئی ہو تو پھر صبح ہونے سے پہلے پہلے رسول اللہ مکمل اس آیت کی تعلیم مجھے دے دیتے تھے۔ کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جو چشم امامت علی سے اوجھل ہو، دور ہو۔ ہر ایک آیت کا علم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ہے۔ اور عزیزو کل میں نے ایک جملہ ادا کیا تھا کہ حق یہ ہے کہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی وہ دے کہ جس نے رسول اللہ کو رسول بنتے دیکھا ہے۔ جب اللہ نے رسول اللہ کی رسالت کا اظہار کیا ہے، اس اظہار کے موقع پہ جو ہو وہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے گا۔ کیسے مناسب ہو سکتا ہے کہ جو 7 ہجری میں یا 8 ہجری میں مسلمان ہوا وہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے گا؟ نہج البلاغہ میں دیکھیے امیر کائنات نے کتنے خوبصورت جملے استعمال کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ سال کے ایک ماہ میں غار حرا میں تشریف لے کے جاتے تھے تو اس وقت کوئی رسول اللہ کو نہیں دیکھ سکتا سوائے میرے۔ غار میں میں ہوتا تھا اور رسول اللہ ہوتے تھے۔ رسول اللہ مجھ کو دیکھتے تھے، میں اللہ کے رسول کو دیکھتا تھا۔ اسلام کسی گھر میں جمع نہیں ہوا تھا سوائے ہمارے، رسول اللہ، جناب خدیجہ اور مولا کائنات۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں، جملہ دیکھیے، فرماتے ہیں کہ انی ارا نور الوحی والرسالت و انی اشم ریح النبوت۔ کیا بات ہے یہ، انی ارا نور الوحی والرسالت۔ اس حقائق کو کون کھولے گا؟ کون ذاکر، کون خطیب؟ یہ نہیں کہا کہ میں نزول وحی کو دیکھ رہا تھا، میں رسول اللہ کی رسالت کو دیکھ رہا تھا، نہیں۔ کیا فرمایا؟ انی ارا نور الوحی والرسالت۔ وحی الگ ہے، نور وحی الگ ہے، فرق سمجھیے۔ وحی ایک الگ پیغام، ایک الگ صورت ہے وحی کی۔ نزول وحی کو بہت سارے افراد نے دیکھا ہے کہ جب رسول اللہ پہ خاص کیفیت طاری ہوتی تھی وحی کے وقت، پیشانی پہ قطرات ارخ نمودار ہوتے تھے، اور ان کی کتابوں میں اگر دیکھیں تو جس سواری پہ رسول اللہ سوار ہوتے تھے، گرانی وحی کے سبب اس سواری کا شکم زمین سے ٹکرانے لگتا تھا۔
یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے. اور بعض تعبیر تو بڑی عجیب سی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا ہے تو گویا رسول اللہ کو غش کی کیفیت طاری ہوتی تھی. یہ کیفیت ہے. یہ تو سب نے دیکھا ہے. یعنی ادعائے نزول رؤیت نزول وحی ہر ایک کر سکتا ہے، لیکن سوائے علی ابن ابی طالب کے کسی نے یہ نہیں کہا کہ انی ارا نور الوحی والرسالت. کسی نے نہیں کہا میں نے وحی اور رسالت کے نور کو دیکھا ہے. اور ارا کہا ہے، نور کو دیکھا ہے کسی ایک مرتبہ کی بات نہیں ہے. ارا میں دیکھتا ہوں. گویا جب جب وحی الہی اپنے تمام کمالات اور اپنے تمام جمالات کے ساتھ نور کی صورت میں قلب پیغمبر پہ نازل ہو رہی ہے، علی کی نگاہیں اسے دیکھ رہی تھی. علی کی نگاہیں اسے دیکھ رہی ہیں. اور پھر یہ جملہ دیکھیے کہ وَإِنِّي أَشُمُّ رِيحَ النَّبُوَّةِ. ریح النبوت، میں خوشبو نبوت کو سونگتا ہوں. خوشبو نبوت کو. اب عزیزو یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی حصار رسالت سے کتنا قریب ہے علی کی امامت؟ کتنی قریب ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جملہ کہ اللہ کے رسول، جب آپ نے فرمایا کہ میں سمعت رنت الشیطان، کل میں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ میں نے سنا ہے شیطان کے رونے کی آواز حین نزل الوحی علیہ، جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. تو فقلت یا رسول اللہ ما هذه الرنہ، اللہ کے رسول یہ رونے کی آواز کس کی ہے؟ تو فرمایا کہ هذا الشیطان قد عیس من عبادته، یہ شیطان کے رونے کی آواز ہے. وحی اول کے وقت، یعنی اس وقت گویا جب رسول اللہ کو رسول بنایا جا رہا تھا، رسول اللہ کی رسالت کا اظہار کیا جا رہا تھا، امیر کائنات وہاں تھے. زیب دیتا ہے کہ من عندہ علم الکتاب، من عندہ علم الکتاب علی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہی ہوگا کہ جو خوشبو نبوت کو سونگتا ہو، وہی ہوگا جو نور رسالت و وحی کو دیکھتا ہو. حق ہے علی کا، صرف علی. من عندہ علم الکتاب. اب آپ یہ بتائیے کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، اس کا کمال تو یہ تھا کہ آنکھ کی پتلی کے گردش میں آنے سے پہلے ملک بلقیس سے ایک لمحے میں فلسطین میں دربار سلیمان میں وہ تخت حاضر کر دیتا ہے. تو جو علم الکتاب کا مالک ہو، اس کی انگلی کے اشارے سے ڈوبتا سورج اگر پھر سے طلوع ہو جائے تو تعجب کس لیے ہے؟ کس لیے تعجب ہے دنیا کو؟ اس حقیقت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے کہ جو کرامت اور جو معجزہ جانشین سلیمان نبی نے کیا تھا، اس حقیقت سے کسی کو انکار ہے؟ کسی کو انکار نہیں ہے. پھر اس کے معجزوں اور کرامات کا کیوں انکار کیا جا رہا ہے جو صاحب علم الکتاب ہے؟ کیوں تعجب ہو رہا ہے صاحب علم الکتاب؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. ایک اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. یہ علم کیا ہے عزیزو؟ علم، امام سجاد نے اپنی پھوپھی اماں سے یہ کہا تھا یا عمتی اسکتی رحمک اللہ انک انت عالمۃ غیر معلمہ. پھوپھی اماں آپ بحمداللہ عالمہ غیر معلمہ ہے. وہ عالمہ ہیں جنہیں کسی غیر کے علم کی ضرورت نہیں ہے. بحمداللہ انت عالمۃ غیر معلمہ. کون سند دے رہا ہے؟ امام وقت. آپ عالم غیر معلمہ ہیں. ان کا اختیار اور ان کی قدرت کا اندازہ آپ لگائیں گے؟ بس دو جملوں میں شہزادی کے علم کی قدرت کا آپ اندازہ لگائیے. ایک وہ شخص کی جو علم الملل کتاب کا مالک ہے، اور وہ کہ جس گھرانے کی یہ پروردہ ہے وہ گھرانہ ہے علم الکتاب کا مالک. ان کے علم اور ان کے علم کی قدرت کا اندازہ تو ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ جب
دربار ابن زیاد کے قریب یہ پہنچی اور یہ کارواں جا رہا تھا تو کوفے والوں کا ایک ہجوم آیا اور ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. شہزادی کا کارواں ٹھہرا اور انہوں نے اشارہ کیا کہ سب لوگ ساکت ہو جاؤ. الی الناس، اشارت الی الناس ان اسکتو، لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ ٹھہر جاؤ، ساکت ہو جاؤ. کس کی طرف؟ الی الناس، لوگوں کی طرف. ابھی یہ کہا ہی تھا، اشارہ ہی کیا تھا، کہا بھی نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، اشارہ کیا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. اس اشارے کا اختیار آپ دیکھیے. اب روایت کے جو فقرے ہیں، تاریخ کے جو جملے، وہ یہ ہے: فرتدت الانفاس وسکنت الاجراس. اشارہ کیا کہ لوگ خاموش ہو جائیں، لیکن اس اشارے، کیوں؟ یہ عالم غیر معلمہ ہے، اہل بیت کے گھرانے کی عالمہ ہے شہزادی، ان کے علم کی قدرت اور توانائی ملاحظہ. صرف اشارہ کیا کہ لوگ خاموش ہو جائیں. لوگ خاموش نہیں ہوئے، سینوں میں لوگوں کی سانسیں محبوس ہو کے رہ گئی. سینے میں لوگوں کی سانسیں قید ہو کے رہ گئی. وسکنت الاجراس، یہ جو گھوڑوں اور سواریوں کے گلے میں جو گھنٹیوں کی آواز آ رہی تھی، سب خاموش ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عالمۃ غیر معلمہ ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. کون ہے یہ؟ علم کی طاقت ہی ہے عزیزو. علم اپنا اختیار فقط صاحبان شعور پہ نہیں دکھاتا. جو بے شعور ہے، علم کا اختیار اس پہ بھی چلتا ہے. جو ناداں ہیں، جو بے زباں ہیں، صاحبان علم کا اختیار ان پہ بھی ہے. اب دو روایتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں. ایک صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پہ. اعطینا علم العلم والحلم، علم عطا کیا ہے نا اہل بیت علیہ السلام کو. میں نے پھر کہا کہ 40 برس جو بنی امیہ نے بغض کے بیج بوئے تھے شامیوں کے دلوں پر، جو اب وہ درخت بڑی مضبوط جڑیں پکڑ چکا تھا، اس کے مقابل میں اب امام سجاد کو 40 برس کے بعد موقع ملا ہے یزید کے دربار میں اہل بیت کے ایسے فضائل کو بیان کریں کہ بنی امیہ کی فضیلتوں کا مہر دیکھتے دیکھتے ڈھہ جائے، مسمار ہو جائے دیکھتے دیکھتے. بہت غنیمت کے موقع ہے یہ خطبے. کبھی کاش کہ اس پہ علماء اور افاضل مزید اس پہ جو ہے وہ قلم فرسائی کریں. علم کی بات کی ہے. اس کا مطلب علم وہ جوہر ہے جو تمام فضیلتوں کی اصل اور محور ہے. وہ علم جوہر ہے، وہ علم خصوصیت رکھتا ہے. تمام فضیلتیں سمٹ کے علم پہ آتی ہے. علم اہل بیت. اور کیسا علم ہے اہل بیت کے پاس؟ اصول کافی کی ایک روایت ہے کتاب حجت میں. روایت بہت عجیب ہے، تفصیل کے ساتھ ہے، میں تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کروں گا. بعض احباب کے ہاں جو گفتگو میں نے کی ہے وہاں پہ نقل کی ہے اسی روایت کو، چونکہ موضوع سے مرتبط ہے تو میں ان سے معذرت کے ساتھ یہاں میں عرض کر رہا ہوں اس روایت کو. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جناب قنبر کو بلایا. کتاب حجت میں ہے، خاص طور پہ جہاں پہ ایک امام دوسرے امام کی امامت کے سلسلے میں وصیت کرتا ہے، یہ باب وصیت. جناب قنبر کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ قنبر ذرا باہر دیکھیے کہ کوئی آل محمد کے علاوہ کوئی اور تو نہیں ہے. جناب قنبر باہر نہیں گئے، کھڑے ہی کھڑے وہیں پر کہتے ہیں کہ اس بات کا علم اللہ، اس کے رسول اور فرزند رسول کو بہتر ہے. اللہ، رسول اور فرزند رسول کو اس بات کا علم مجھ سے بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ جناب قنبر کو اس بات کا یقین ہے کہ فرزند رسول کو معلوم ہے کہ باہر کون ہے اور کون نہیں ہے. لیکن
عزیزو اہل بیت علیہ السلام کی مجبوری ہے یہ. وہ ایک لفظ بولتے ہیں نا کہ وہ یہ آسمان کے ستارے کیسے زمین پہ آئے. یہ حقیقت میں فلک امامت کی یہ ستارے ہیں جو زمین پر آئے تاکہ ہم زمین والوں کو آسمان کی بلندی تک پہنچا سکیں. وَإِلَّا عظمت آل محمد کو کون جانتا ہے؟ پوچھا کون ہے؟ فرزند رسول آپ بہتر جانتے ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. میں وہ کل کا جملہ نہیں دہرا سکتا، لیکن بہرحال دیکھیے اگر اسی طرح سے جو یہ مزاج رکھتے ہیں جنہیں ہم عام طور سے ابو ہریرہ کہتے ہیں، اگر ان کے ہم مزاج اس فرش عزا پہ آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقدیر سنور جائے گی. تو یہاں ہریرہ کے ساتھ ساتھ اگر ان کے والد بھی اگر آئے تو وہ بہتر ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو فرمایا کہ قمبر ذرا دیکھیے کہ کون ہے باہر. کہ فرزند رسول بہتر آپ جانتے ہیں. کہا کہ جائیے محمد حنفیہ کو بلا لائیے. محمد حنفیہ کے پاس گئے. جناب قمبر، روایت کی فقر یہاں بہت عجیب ہے، میں تمام فقروں کو دہرا نہیں سکتا. عرض کی کہ آقا آپ کو بلا رہے ہیں. بس اتنا سنا جناب حنفیہ نے، اتنی تیزی سے انہوں نے اپنی نعلین کی طرف سبقت کی ہے پہننے میں کہ لم یسوِ شش نعلہ، کہ جو جوتی کے تسمے تھے اس کو بھی ٹھیک نہیں کیا. جوتی پہنی یعدو، دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے ہیں. امام کی خدمت میں دوڑتے ہوئے آئے ہیں. امام کی خدمت میں دوڑتے ہوئے فرزند رسول فرمائیے. پوری ایک تفصیل ہے. اس تفصیل میں امام نے اخیر میں یہ آ کے بات کہی کہ محمد حنفیہ، ہم جانتے ہیں کہ بعض فضائل اور کمالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بنیاد پر بتقاضا انسانیت اور بشریت انسان حسد کرنے لگتا ہے. میں آپ کو اپنے بھائی امام حسین کی امامت کے سلسلے میں خوفزدہ کرتا ہوں. تو محمد حنفیہ نے کہا کہ فرزند رسول، کاش کہ میں یہ سننے سے پہلے میں مر جاتا. پھر اس کے بعد کہا کہ میرے ذہن میں آل محمد کے ایسے فضائل ہیں کہ چاہے معرفت سے، چاہے عظمت اہل بیت سے میرے علاوہ کوئی اور ڈول اسے کھینچ نہیں سکتا ہے. اس طرح کے جملے ہیں، بڑے خوبصورت جملے ہیں. آخر میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ امام حسین کی عظمت کیا ہے. امام حسین کی عظمت کیا ہے؟ فرماتے کہ میں جانتا ہوں کہ حسین اعلم علما، ہم سب سے زیادہ علم کے مالک ہیں، سید الشہداء. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَأَثْقَلُ حِلْمًا، فقط علم نہیں حلم بھی ہے. اعطینا ستا العلم والحلم، اسے بھی غور فرمائیے گا. سب سے زیادہ علم ہے آپ کے پاس اور سب سے گراں وزن ہے سید الشہداء حلم کے اعتبار سے. اثقل حلما. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَأَقْرَبُنَا حِلْمًا مِنْ قَرَابَةِ رسول اللہ، وَقَرَابَةً مِنْ رسول اللہ، سب سے زیادہ رسول اللہ سے قریب بھی ہے. اب یہ جملہ سنیے جس کی آپ کو زحمت دی ہے. فرماتے کہ ان الحسین کانا، یہ جملہ آپ سنیے کیا فرمایا. کہتے ہیں کہ ان الحسین کانا فقیہن قبل ان یخلقا، فرزند رسول ظاہری خلقت سے پہلے وہ فقیہ ہے. عالم نور میں مجھے علم ہے اس بات کا. کان فقیہن قبل ان یخلق، فقیہ ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے. پھر اس کے بعد فرمائے کہ وقرع الوحی قبل ان ینطقا، سید الشہداء نے ابھی زبان کھولی بھی نہیں ہے مجھے معلوم ہے، اس سے پہلے آپ نے تمام تعلیمات الہی کا مطالعہ کر لیا ہے. قرع الوحی قبل ان ینطقا. کون ہے یہ؟ سید الشہداء.
کان فقیہا قبل ان یخلق، سید الشہداء فقیہ ہیں عزیزو. یہ کسی فقاہت یہ فرش ازا اسی فقیہ کی فقاہت کا نتیجہ ہے. یہ فرش ازا اسی فقیہ کی فقاہت کا نتیجہ ہے کہ ایک دو پہر میں لڑی جانے والی چھوٹی سی جنگ مگر عظیم جنگ کو اس انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ اس کا اثر مٹانے کے لیے یزیدیت نے تمام زور صرف کر دیا. یزیدیت مٹ گئی، کربلا کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی. کس انداز میں اس فقیہ نے اس چھوٹی سی مگر عظیم جنگ کو پیش کیا کہ اس کے اثر کو یزیدیت مٹانے کے لیے جس نے چاہنے والوں کے سروں کو قلم کر دیا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا، ان کے گھروں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیا، چاہنے والی قومیں کے جوانوں کو ذبح کر دیا، بچوں کو تہہ تیگ کر دیا. کیوں؟ اثر کربلا ختم ہو جائے. یزیدیت نابود ہو گئی، اثر کربلا آج بھی زندہ ہے، تابندہ ہے، رخشندہ ہے. یزیدیت کے بہت طوفان اٹھے، بہت آندھیاں چلی، چراغے و شمع کربلا یوں ہی روشن و منور ہے، کوئی نہیں مٹا سکا. کس لیے؟ اس لیے کہ اس معرکوں کو اس کی فقاہت نے انجام دیا ہے جو عالم نور میں فقیہ تھا. عالم نور میں فقیہ تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. دوسری روایت، علم اہل بیت کی گفتگو ہو رہی ہے. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 برس کے بعد یہ کچھ لمحے کے لیے موقع ملا ہے. علم آل محمد کو بتایا جائے گا. اعطینا علما، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے. کیسا علم؟ کتاب الجنائز فروع کافی میں یہ روایت ہے. دیکھیے کیا ہے اہل بیت. کتاب الجنائز میں ایک روایت ہے، چھٹے امام سے کسی نے آ کے دریافت کیا، بہت توجہ عزیزان گرامی، چھٹے امام سے کسی نے آ کے دریافت کیا، فرزند رسول یہ بتائیے اب یہاں پہ گفتگو کئی رخ سے ہو سکتی ہے. ایک رخ تو یہ ہے کہ علم آل محمد کو بتانا ہے. دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی فقہی مسئلہ بھی دریافت کرنے آتا ہے، شریعت کا خالص شرعی مسئلہ، تو دیکھیں وقت کا امام کس خوبصورتی کے پاس کے ساتھ اس شریعت کے خالص مسئلے کو بتاتا ہے، ضمنی طور پہ اہل بیت کے فضائل کا بھی اظہار کرتا ہے. اس چیز کو آپ دیکھیے. عام طور سے ہمارا دستور کیا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دیجئے، نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں، حج کے سلسلے میں، ہے نا؟ تو ہم کیا کرتے ہیں، اچھا یہ مسئلہ ہے، علم ہوا تو فوراً بتا دیا، نہ ہوا تو پھر جو ہے وہ توضیح مسائل اور رسالہ عملیہ کا حوالہ لیتے ہیں. اور کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں جانتے مگر مسئلہ بتا دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے یہ بیان کیا، تو ایسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ دنیا کی کسی لائبریری میں وہ کتاب موجود ہی نہیں ہوتی. ایسے افراد بھی وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لیکن آل محمد علیہ السلام خالص شرعی مسئلے کو مسئلہ بھی بیان کرتے ہیں اور اس کے ضمن میں آل محمد کی فضیلتوں کا بھی اظہار کرتے ہیں. اس رخ سے بھی اس گفتگو کو سنیے. لہٰذا وہ شخص آ کے کہتا ہے کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ غسل میت کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے؟ سیدھا سا جواب کیا ہو سکتا ہے فرزند رسول کا؟ 2 ڈول، 3 ڈول، 4 ڈول، 1 سا، 2 سا، 3 سا، یہی تو جواب ہو سکتا ہے جو شریعت کے مسئلہ ہے. اور وہ جواب دریافت کر کے واپس بھی چلا جا سکتا ہے. لیکن فرزند رسول نے کہا کہ نہیں، یوں جواب نہیں دینا ہے، موقع ملا ہے. اب آپ دیکھیں جس زمانے میں رسول اللہ کی حدیث کو سن کے لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آل محمد کو اب موقع ملا ہے. دیکھیں وقت اور فرصت کو کیسے استعمال کیا جاتا اور کیسے استفادہ کیا جاتا اس کا. لہذا فرزند رسول نے کہا کہ دیکھو جب رسول اللہ کی وفات کا وقت قریب آیا، امیر کائنات کو آپ نے قریب بولا اور کہا کہ اے علی جب میری وفات ہو جائے، اذا توفیت، جب میری وفات ہو جائے تو تم مدینے میں ایک غرس نامی کنواں ہے، اذهب الى بئر غرس، غرس نامی ایک کنواں ہے، اس کے پاس جانا
اور وہاں سے فستقی لی ستتا قرابتین، وہاں سے اس کنویں سے، اب قربہ کا ترجمہ آپ ڈول کیجیے، مشق کیجیے، آپ علماء اور فقیہ ہیں اور بہتر جانتے ہیں کہ کہا کہ 6 قربہ اس کنویں کے پانی سے پانی نکالیے، پھر اس کے بعد مجھے غسل دیجیے، غسلنی علی مجھے غسل دیجیے، وکفنی علی مجھے کفن پہنے، وحنتنی مجھے حنوت دیجیے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ اپنے غسل کے لائق بھی اگر کسی کو سمجھتے تھے تو صرف علی ابن ابی طالب کو، حنوت کے لائق اگر کسی کو سمجھا تو صرف علی ابن ابی طالب کو، کفن کے لائق سمجھا تو صرف علی ابن ابی طالب کو. کوئی غیر نہ کہے کہ شریک حنوت رسالت میں آپ کوئی اور تھا، کوئی غیر نہ کہے، صرف علی. غسلنی صرف علی، تم مجھے غسل دو. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِي وَكَفَنِي وَتَحْنِيتِي فَخُذْ بِجَوَامِعِ کفنی. علی جب آپ میرے غسل کفن حنوت سے فارغ ہو جائے تو کفن کے سرے کو آپ پکڑیے، فَأَجْلِسْنِي، اے علی مجھے پھر بٹھائیے. اللہ اکبر، یہ کیا معرفت ہے، کیا مرحلہ ہے، کیا مرحلہ. امیر کائنات کون ہے؟ امیر کائنات کی ذات وہ ہے کہ جس نے منبر کوفہ پہ، منبر مدینہ پہ یہ اعلان کیا ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا. زمین سے زیادہ آسمان کے بارے میں مجھے علم ہے. قرآن کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سی آیت صبح نازل ہوئی، شام نازل ہوئی. تمام حقائق آپ کے پاس، آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ بہتر جانتے ہیں. علم مولا کائنات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے اور یہ سوچئے کہ جب بھی کوئی انسان ہم سے سوال کرے گا کہ تم مجھ سے پوچھو، تو سامنے والے اپنے علم کے اعتبار سے سوال کرے گا، اپنے علم کے اعتبار سے سوال کرے گا. جس کا علم جتنا وسیع ہوگا وہ اپنے علم کی اسی وسعت کے اعتبار سے کسی عالم سے سوال دریافت کرے گا، سوال کرے گا اور جواب دریافت کرے گا. ٹھیک ہے، اب آئیے روایت پہ. فاجلسنی، علی مجھے بٹھائیے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا کہ فاسألنی اما شئتا، علی جس چیز کے بارے میں آپ کا دل چاہے مجھ سے سوال کیجئے. علی جس چیز کے بارے میں آپ چاہیے مجھ سے سوال کیجئے. موت کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ موت وہ ہے کہ جو انسان کی قوت باصرہ کو انسان سے جدا کر دیتی ہے، قوت ناطقہ کو انسان سے جدا کر دیتی ہے، قوت حواس کو انسان سے جدا کر، اسی کا نام موت ہے. اگر یہ حواس باقی رہے تو موت نہیں ہے، جدا ہو جائے تو موت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب انسان کے بدن پر موت نے قبضہ کر لیا ہے، موت نے قبضہ کر لیا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہ رسول کیسا رسول کہ جس کے وجود پر موت اپنا قبضہ کر لے. ہم تو نہیں مانتے ایسے رسول کو. اور اس حقیقت سے بھی آپ سمجھ لیجئے، کفن پہنے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ بند کفن کھولنا، نہیں، بند کفن بھی کھولے نہیں ہیں. فخذ بجوامع کفنی، کفن کے میرے ایک سرے کو پکڑیے اور پھر مجھے بٹھائیے. فسأل اما شئت، جو کچھ آپ پوچھیں گے علی میں بتاؤں. پھر جملہ فواللہ لا تسألنی عن شیء الا اجبتک بہ، علی جو کچھ آپ پوچھیں گے میں اس کا جواب دوں گا. اب علی اگر سوال کریں گے تو اپنے اعتبار سے سوال کریں گے، یا یہ کہوں کہ سوال کرنے والا مدعی یہ منبر سلونی ہے نا، جو سوال کرنے والا. اب یہ بتائیے، ابھی تک دنیا علم علی پہ انگشت بدندہ تھی، اسے بتاؤ کہ نبی کا علم کیا ہے. یہ کائنات علم علی پہ انگشت بدندہ ہے، اس کائنات کا ناطقہ بند ہے علم علی پہ. اسے بتاؤ کہ نبی مصطفیٰ کا علم کیا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. فواللہ لا تسألنی عن شیء الا اجبتک بہ. دیکھا، نواسا وہ ہے کہ جو اپنی خلقت سے پہلے ہی فقیہ ہے، نانا وہ ہے جو اپنے مرنے کے بعد بھی علم ہے، عالم ہے. موت ان کے علم اور ان کے وجود میں جدائی نہیں کر سکتی.
اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہمارے بڑے بھائی تھے، جبکہ جب ان کی سانس رک جائے اور دم گھٹ جائے تو ان سے ایک مسئلہ دریافت کر کے دکھائیے. لہذا نبی نبی ہے، کوئی مقایسہ نہیں. لا یقاس بنا احد، ہمارے وجود پر کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا، کسی کا قیاس نہیں. عزیزو اگر گرا نہ ہو تو میں یہ جملہ کہوں کہ جو ارباب مناقب نے لکھا ہے، نزلونا عن الربوبیت وقولوا فینا ما شئتم. یہ حقیقت آل محمد ہے. ہمیں رب مت کہنا ہرگز. ہم نے سجدہ کیا ہے، شب ہجرت بستر پر ہم سوئے ہیں، سونے والا رب نہیں ہوتا. ہم سجدہ کرتے ہیں، ساجد کبھی مسجود کے برابر نہیں ہوتا. نزلون عن الربوبیہ. امیر کائنات نے ایک مقام پہ اور فرمایا، اہل مناقب نے بھی اس چیز کو لکھا، فرمایا کہ انا موصوف بألف صفت الہیت غیر الالوہیہ. میں وہ ہوں کہ ہزار اوصاف ربانی سے متصف ہوں سوائے ربوبیت اور الوہیت کے. کون ہے یہ؟ علی. آسمان امامت کے یہ آفتاب و مہتاب کیوں زمین پہ آئے تھے؟ تاکہ ہم خاک نشینوں کو مزاج آسمانی عطا کر سکے، تاکہ ہم خاک نشینوں کو ہم نشین ملائکہ بنا سکے. اس لیے وہ زمین پہ آئے تھے. اور زمین پہ آنے کے بعد کتنی مصیبتیں ارباب ازا، کتنی مصیبتیں. بس ارباب ازا میں نے فضائل تمام کیا. مصائب شبیہ تابوت سکینہ برآمد ہونا ہے. ارباب ازا میں کبھی سوچتا ہوں اس چیز کو کہ کربلا میں پیاس کا کیا ماجرا ہے. پیاس کا کیا ماجرا ہے کربلا میں. ذبحوہ عطشانا قتلوہ عطشانا، ہے نا. ہر فقرے کے بعد ایک جملہ بار بار آتا، عطشانا عطشانا. پیاسا مارا گیا، پیاسا مارا گیا. یہ پیاس کیا ہے؟ امام سجاد کے سامنے جب بھی پانی آیا ہے 35 برس کی زندگی میں بعد کربلا، جب بھی پانی آیا ہے نا، چیخ مار کے روئے ہیں پانی کو دیکھ کر. چیخ مار کے روئے ہیں پانی کو دیکھ کر، ہے نا. یہ مصیبتیں آپ پڑھتے ہیں. جب کبھی قصابوں کے بازار سے گزر ہوا تو قصاب اپنے ذبیحوں پر پردے ڈال دیتے تھے. کہتے کہ ایک روز ایک قصاب بھول گیا اس ذبیحے پہ پردہ ڈالنا. قریب گئے، بھائی مجھے معلوم ہے ہمارے نانا کی شریعت میں جانوروں کو ذبح کرنا جائز ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے، بس تم یہ بتا دو کہ جب تم اس بے زبان کو ذبح کر رہے تھے تو پانی پلایا تھا کہ نہیں بھائی؟ پانی پلایا تھا کہ نہیں؟ تڑپ کے جواب دیتا ہے وہ شخص، آقا ہمارا تو دستور ہی یہی ہے کہ جب بھی ہم کسی بے زبان جانور کو پانی پلاتے ہیں نا آقا، تو اس کے دہن کے قریب پانی رکھتے ہیں. جب تک یہ سیر ہو کر خود اپنا منہ نہ ہٹا لے ہم اس ظرف آپ کو اس کے قریب سے نہیں ہٹاتے. بس تڑپ کے کربلا کا رخ کرتے تھے. بابا ظالموں نے آپ کو ان بے زبانوں کے برابر بھی نہ سمجھا. بابا آپ کو بے زبانوں کے برابر. یہ پیاس ہے ارباب ازا، پیاس. جب اکبر کے نیزے میں انی چبھ گئی تو آواز دی، بابا میری مدد کو آئیے. سید الشہداء بہت تیزی سے گئے ہیں. جب قریب لال پہنچے نا تو ایک آواز دی، یا بنیا علی الدنیا بعدک الافا، میرے لال تمہارے جانے کے بعد دنیا پہ خاک ہے. لیکن آقا نے ہمیں یاد کیا، وہاں پر نہیں، ہمیں یاد نہیں کیا. جب آقا ابی الفضیل عباس نے آواز دی تو تڑپ کے قریب گئے ہیں آقا کے پاس. آواز دی، الان ان کسرت زہری، بھیا عباس آپ کے جانے کے بعد میری کمر ٹوٹ گئی ہے بھیا. لیکن ارباب ازا آقا نے ہمیں یاد کیا؟ نہیں، ہمیں یاد نہیں. آقا نے کب ہمیں یاد کیا ہے؟ کب یاد کیا ہے؟
جب اصغر کو مقتل میں لائے ہیں اور سوال آب کیا ہے اور ظالموں نے پانے کے بدلے تیرے سے شعبہ مارا، کہتے کہ لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعاً تنظرون، اے میرے شیعوں کاش تم کربلا میں روز عاشور ہوتے، کاش تم ہوتے آقا، اگر ہوتے تو کیا، کیف استسقی لطفلی فابوا یرحم، تم دیکھتے میرے شیعوں میں کس طریقے سے تڑپ تڑپ کے پانی مانگ رہا تھا اپنے اس لال کے لیے، لیکن پھر بھی ظالموں میں رحم نہ کھایا، پھر بھی ظالموں نے رحم نہ کھایا۔ عزیزو، میں جب روایت پڑھ رہا تھا نا، میرا دل کہتا یہ مصیبت بھی بیان کروں۔ جب اصغر بیشیر کو سید الشہداء خیمے سے لے کے آئے ہیں نا، کچھ دور چلے ہیں ارباب اعزاز، خیمے سے ماں برآمد ہوئی، کہا کہ آقا ابھی اصغر کو تھوڑی دیر کے لیے میرے حوالے کر دیجیے، رخصت کر دیا تھا، دوبارہ لے لیا ہے۔ خیمے کے اندر گئی ہیں، اصغر کے ننھے سے پیرہن کو تبدیل کر دیا، ارباب نے مقتل نے لکھا ہے پیرہن کو تبدیل کر دیا اور آنکھوں میں سرما لگا دیا، ننھی سی زلفوں کو سوارا ہے۔ عزیزو، یہ انسانوں کا مزاج ہے کہ جب کسی ننھے بچے کو دیکھتے ہیں تو ان کی طبیعت بچے کو پیار کرنے پہ مائل ہوتی ہے، لیکن جب بچہ سنہرا ہونا تو ٹوٹ کر پیار کرنے کا دل کرتا ہے۔ یہ انسانوں کا مزاج ہے، یہ باپ کا مزاج ہے۔ رب آپ کو شاید معلوم تھا، رب آپ کو معلوم تھا کہ شاید کوئی ظالم رحم نہ کھائے، لیکن پیران تبدیل کر دیا، آنکھوں میں سرما لگا دیا، زلفوں کو سوار دیا۔ ارے اس نرغے میں کوئی تو ایک صاحب اولاد ہوگا، کوئی تو صاحب اولاد ہوگا۔ شاید ارباب اللہ اس اہتمام کے جو ساتھ ماں نے اپنے ننھے سے بچے کو مقتل میں روانہ کیا تھا، ماں کو یقین تھا اگر اکبر مقتل سے واپس آئیں گے تو سیراب ہو کے آئیں گے۔ ماں کو اس بات کا یقین تھا، شاید یہی وجہ ہے جب پانی کے بدلے تیرے سے شعبہ سے سیراب کیا گیا تو اب قریب خیمہ رباب آئے تو حسین کو ہمت نہ ہوئی، ماں کو آواز دیتے 7 مرتبہ آگے بڑھے، پیچھے ہٹے، آواز دی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیوں ارباب اعزا؟ اس لیے کہ ماں کے سامنے جائے تو کیسے، بس ارباب اعزا ماں آئی ہیں، ماں نے آ کے بعد بس ایک ننھے سے غلے کو دیکھا، تیرے سے شعبہ کا نشان دیکھا، کبھی آقا حسین کے چہرے کو اور کبھی ننھے سے اس مکھڑے کو آواز دی، یا بنیا اب اسلو کا یونہر، میرے لال تجھ جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے، میرے لال تجھ جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے۔ ہاں ارباب اعزا، یہ کون ماں ہے جن کا ایک بیٹا رباب، جن کا ایک بیٹا اصغر، 2 بیٹے ہیں جناب رباب کے، 2 بچے ہیں۔ عام طور سے ارباب اعزا ہوتا یہی ہے کہ اگر کسی ماں کے 2 بیٹے ہوں اور ایک بقضاء الہی دنیا سے رخصت ہو جائے نا تو ماں دوسرے بچے کے سہارے جی لیتی ہے، لیکن یہ ماں اصغر کے بعد کیسے جیے؟ سکینہ موجود ہے، لیکن سکینہ کے بعد ماں کیسے جیے گی؟ کیسے جیے گی سکینہ کے بعد ماں؟ بس ارباب اعزا بھی تابوت سکینہ برآمد ہونا نے، کون ہے یہ بچی؟ کربلا جب مدینے سے کربلا آئی ہے نا تو اس کے کان کی لوے سلامت ہے، باد حسین شمر نے گوشوارے کھینچ لیے ہیں، کان کی لوے پھٹ گئی ہے۔ جب بابا کو روئی ہے نا باد حسن تو شمر نے تماچے مارے ہیں، نیل کے نشان ہیں رخسار سکینہ پہ۔ مقتل کی طرف جب بھاگ کے گئی ہیں تو کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی سکینہ، اور ارباب اعزا جب رہے کوفہ میں شام میں جب اونٹ کی پشت سے بار بار گر گئی ہے تو شمر نے تازیان نے مار مار کے پشت پہ سوار کیا ہے، دوبارہ برہنہ پشت پہ رسیوں سے باندھ کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام۔ عزیزو انصاف سے مجھے بتائیے
انصاف سے مجھے بتائیے، جب آقا امام سجاد نے اپنی ننھی بہن کو، بالی سکینہ کو اپنی آغوش میں لیا ہوگا اور چاہا ہوگا کہ سپرد لحد کرے، تو کیا کان کی پھٹی ہوئی لبوں پہ نگاہ نہ پڑی ہوگی؟ رخسار پر جو نیل کے نشان ہے اس پہ نظر نہ پڑی ہوگی ارباب اعضاء؟ ارے پشت پہ جو تازیانوں کے نشان ہے اس پر سید سجاد کو نظر نہ پڑی ہوگی؟ اب جو سپرد لحد کیا ہوگا تو کربلا کی طرف رخ کیا ہوگا۔ اے بابا، ہاں یہ سکینہ، اس وقت میں سپرد لحد کر رہا ہوں جب کان کی لبیں پھٹی ہوئی۔ اے بابا، زندان میں آپ کو میری بہن بہت یاد کر رہی۔ بس ارباب اعضاء، یہ تابوت سکینہ آیا، استقبال کے لیے کھڑے ہوئیے۔ اس ننھی بالی سکینہ کا پرسہ سید الشہداء کو دیجئے۔ یہ وہ بچی ہے جو اپنے بابا کو رونا چاہتی تھی تو شمر تازیانے لے کر آگے بڑھتا تھا۔ ہاں ارباب اعضاء، یہ وہ بچی ہے جب کبھی اپنے بابا پہ آنسو بہانا چاہا تو شمر کے تماشے پر اس بچے کے تابوت پہ گریا کرو۔ ہاں ارباب اعضاء، اس بچی کو بڑا ارمان تھا، اے پھوپھی اماں ہم قید سے کب آزاد ہوں گے؟ اے پھوپھی اماں ہمیں مدینہ یاد آ رہا ہے۔ ارے وہ بچی جو گھر کو یاد کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو گئی، یہ اس بی بی کا تابوت ہے۔ اے ارباب اعضاء، گریہ کیجئے، آنسو بہائیے، آئیے ہم پرساد اے آقا حسین اپنی بالی سکینہ کا، ہم غریب الوطنوں سے، ہم بے وطنوں سے اپنی بے وطن بیٹی کا پرسہ قبول کیجئے۔ واہ حسین، واہ علیہ، واہ مصیبتہ، واہ سکینہ۔